السلام علیکم دوستو۔ ہوس اقتدار ایک ایسی شے ہے کہ جس نے بھائی سے بھائی کا قتل کروایا، باپ سے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دیں، تو کئی جگہ پر بیٹوں نے باپ کو قید خانوں تک محدود کر دیا۔ لیکن کچھ شیطان صفت افراد اقتدار کی ہوس میں اس حد تک آگے بڑھے کہ انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے تک کر ڈالے۔ ایسا ہی نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں ظاہر ہوا۔ اس شخص کی کہانی اتنی حیرت انگیز ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گھناؤنے مقاصد کو حاصل کرنے کی لگن اور اس کی مستقل مزاجی کے سبب وہ اپنے دور کے بڑے فتنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چلیے اس شخص کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ سن 135 ہجری اصفہان شہر کے سب سے بڑے مدرسے کے قریب ایک حبشی گونگا نوجوان رہا کرتا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے سے نہایت ادب سے ملتا۔ اس کی شرافت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ اس کا گزر بسر اصفہان شہر کے مخیر حضرات کی دی ہوئی خیرات پر تھا، جبکہ مدرسے کے منتظمین بھی اس معصوم لاچار گونگے کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ اس کے رہنے کی خاطر مدرسے سے ملحق ایک کوٹری اس کو دے رکھی تھی، جہاں وہ اپنے شب و روز گزارا کرتا۔ رفتہ رفتہ 10 سال گزر گئے اور یہ گونگا اس آبادی کا ایک مانوس سا حصہ بن گیا۔ لوگ اس سے ملتے، اسے سلام کرتے، اسے خیرات دیتے اور یہ نظروں ہی نظروں میں ان کا شکریہ ادا کرتا، انہیں دعائیں دیا کرتا۔ اسے لوگ اسحاق اخرس کے نام سے پکارا کرتے۔ اخرس کا مطلب ہے گونگا، لیکن حقیقت ایسی نہ تھی دوستو کہ جیسی نظر آتی تھی۔ یہ شخص شمالی افریقہ کے کسی غیر متمدن علاقے کا ایک باشندہ تھا، اور یہ معصوم اور بے ضرر سا گونگا در حقیقت گونگا نہیں، بلکہ اپنے وقتوں کا انتہائی جال ساز شخص اور ماہر علوم و فنون تھا۔ اسے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ، منطق و فلسفہ، ریاضی اور الجبرا، حیت و نجوم، ادب و شاعری، تورات، زبور، انجیل اور دیگر کئی کتابوں پر کامل دسترس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ یہ شخص کئی زبانیں بولنے اور لکھنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اصفہان شہر میں ایک گونگے کی طرح گمنام زندگی گزارنا دراصل اس کے ایک نہایت بھیانک منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا۔ 10 سالوں کے دوران بستی میں موجود ہر خاص و عام اسحاق نامی اس گونگے سے واقف ہو چکا تھا اور اس کے لیے نیک نیتی اور رحم دلی سے بھرپور جذبات رکھتا تھا۔ جب اسحاق اخرس کو لگا کہ اب اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا صحیح وقت آ چکا ہے، تب سردیوں کی ایک تاریک رات میں اسحاق اخرس نے اپنے پرانے تھیلے کو کھول کر اس میں سے ایک سیال مایع نکالا اور اس کی مالش اپنے پورے جسم پر کر ڈالی۔ وہ ایک انتہائی ماہر کیمیا گر تھا اور یہ مایع اس کا بنایا ہوا ایک شاہکار۔ یہ مایع جہاں جہاں اس کے جسم کو چھوتا، اس کا جسم ایک جگنو کی طرح روشن ہو جاتا۔ تھوڑی دیر میں اس سیاہ فام حبشی کے جسم سے نور کی کرنیں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد اسحاق نے اسی تھیلے سے 2 شمعیں یعنی موم بتیاں روشن کی۔ یہ کوئی معمولی شمعیں نہ تھیں، بلکہ یہ بھی اسحاق اخرس کی کیمیا گری میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ ان شمعوں نے اس چھوٹی سی کوٹری کو جیسے بقائے نور میں تبدیل کر دیا۔ دوسری طرف مدرسے کے طالب علم، اساتذہ اور دیگر آبادی گہری نیند کی آغوش میں تھے کہ اچانک ایک چیخ کے سبب ان کی آنکھ کھلی۔ کچھ طلبہ حالات کا جائزہ لینے مدرسے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ اسحاق اخرس کی کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ سن کر مدرسے کے منتظمین بھی اسحاق کی کوٹری کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں ایک عجیب ہی منظر ان لوگوں کا منتظر تھا۔ پیدائشی گونگا اسحاق اخرس نہایت خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھا۔ ایسی شیریں آواز کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر جذب کی سی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ خبر تمام شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اسحاق گونگا در حقیقت ایک بزرگ صفت ہستی ہے، اور شہر بھر سے لوگ جوک در جوک اس کے دیدار کو حاضر ہونے لگے۔
یہاں تک کہ عمائدین شہر کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں پہنچ گئی۔ اب قاضی شہر نے ہمت سے کام لیا اور اسحاق اخرس سے مخاطب ہوئے، یا حضرت آپ باہر تشریف لائیے اور سارے شہر کو اس واقعے کی حقیقت سے آشنا کیجیے۔ اسحاق بڑی شان سے چلتا ہوا بھیڑ کے درمیان پہنچا۔ اس چمکتے ہوئے انسان کو دیکھتے ہی لوگوں نے پرجوش نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اب اسحاق نے اپنی تقریر شروع کی اور وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ کس طرح 2 فرشتے اس کے پاس آئے اور اسے نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا۔ اس کے منہ میں ایک انتہائی میٹھی اور خوشبودار شے ڈالی گئی کہ جس سے اس کی قوت گویائی واپس آ گئی اور وہ بولنے لگا، جبکہ معجزات کے طور پر اسے تمام آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا۔ پھر اس جھوٹے شخص نے وہیں کھڑے کھڑے اذان دی اور پھر قبلہ رخ ہو کر نماز بھی پڑھنے لگا۔ لوگ خود بخود اس کے پیچھے صفیں باندھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ صرف 5-6 آدمی اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ناگواری تھی اور وہ دل ہی دل میں اپنے ہم وطنوں پر افسوس کر رہے تھے۔ اسحاق جب جماعت کرا چکا تو لوگ پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور اس نے سب سے بیعت لی۔ قاضی شہر، اساتذہ اور عمائد شہر اس کے اولین مریدوں میں شامل تھے۔ شہر کے ایک بہت بڑے رئیس نے اسحاق کے رہنے کی خاطر اپنی حویلی مختص کر دی۔ اب اسحاق نے بڑے زور و شور سے اپنے خود ساختہ مذہب کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی۔ ہزاروں سادہ لوح انسان اس کے ہاتھوں گمراہ ہوئے۔ علماء حق نے اس فتنے کو دبانے کی انتہائی کوششیں کی۔ وہ دراصل اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے مریدوں کے دم پر سلطنت کا حاکم بن جائے۔ رفتہ رفتہ اس نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ بصرہ اور عمان نامی شہر اسحاق اخرس کے زیر تسلط آ گئے۔ اس دور کے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور اور اسحاق اخرس کی فوجوں کے درمیان کئی معرکے پیش آئے۔ کبھی مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کبھی اسحاق اخرس کے سپاہیوں کو۔ آخر کار ایک فیصلہ کن جنگ میں خلیفہ اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور یہ خود ساختہ پیغمبر اسحاق گونگا مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ اسحاق اخرس کے پیروکار اب بھی عمان کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اب بہت کم رہ گئی ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔